السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، رمضان کے مسائل سیریز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں اس مسئلے پر بات ہوئی تھی کہ شریعت نے کن لوگوں کو روزوں کے معاملے میں رخصت دی ہے، کہ کون ایسے لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ جتنے روزے انہوں نے رمضان کے مہینے میں چھوڑے تھے پھر اس کی قضا بھی کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، یا تو انہیں کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس سے شفا ملنا ناممکن ہو، جسے ہم کرونک ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ ایسی بیماری میں اگر وہ مبتلا ہوں، زندگی بھر وہ بیماری ساتھ رہنے والی ہو، اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے بیماری میں اضافہ ہو یا پھر ہلاک ہو جائے انسان، یہ خدشہ ہو، یا پھر عمر کا تقاضا ہوتا ہے کہ لوگ جب بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے اندر روزے رہنے کی طاقت بالکل نہیں ہوتی ہے، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، تو انہیں بھی شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ ایک تو وہ شخص جو بیمار ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے شفا ناممکن ہے، زندگی بھر وہ بیماری رہنے والی ہے الا ماشاء اللہ، اور دوسرا وہ شخص چاہے مرد ہو یا عورت ایسی یعنی عمر کے اس تقاضے پر ہو کہ روزہ رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، اگر روزہ رکھیں گے تو یا تو بہت ہی زیادہ کمزور ہو جائیں گے یا پھر ہلاک ہونے کا خدشہ ہو، تو ایسی دو صورتوں میں شریعت نے انہیں رخصت دی ہے، انہیں بالکل اجازت دی ہے کہ وہ مکمل روزے رمضان کے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن انہیں ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ ایک روزہ چھوڑا تو پھر ایک مسکین کو اس کے بدلے میں کھانا کھلانا ہوگا۔ کھانا کیا کھلانا ہوگا؟ روزانہ جو آپ غذا کھاتے ہیں، آپ کا جو ریگولر آپ کی غذا ہوتی ہے وہی آپ کھلا سکتے ہیں۔ ہاں، اب کب کھلانا ہے؟ کیا ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے یا رمضان کے بعد کھلا سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ کے پاس جو ہے بالکل گنجائش ہے، شریعت نے اس معاملے میں جو ہے بالکل آسانی کی ہے کہ آپ چاہے تو روزانہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، یا پھر مکمل روزے ختم ہونے کے بعد یعنی رمضان کے بعد آپ 30 مسکینوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں، یا پھر جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، روزے رکھنے کی طاقت نہیں تھی، تو وہ رمضان جیسے ہی ہوتا تو فوراً تقریباً 30 مسکینوں کو بلا کر کے کھانا کھلا دیا کرتے، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے حساب سے وہ 30 مسکینوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا کرتے، پھر دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے مکمل مہینے یعنی ہر روزے کے بدلے مکمل مہینے کے حساب سے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا ہے۔ تو اسی طرح آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ رمضان کی ابتدا میں کھلا دیں، یا ہر روزے کے بدلے ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا پھر رمضان کے بعد مکمل جتنے روزے تھے اتنے روزوں کے حساب سے اتنے مساکین کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں، لیکن یاد رکھیں مسکین کو ہی کھانا کھلانا ہے، اور جو آپ روزانہ کی آپ کی غذا ہوتی ہے جو کھاتے ہیں وہی آپ کھلا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ایسے ہی کوئی آپ کے پاس سوال ہو یا پھر رمضان سے متعلق کوئی مسئلہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، اور ایسے ہی مسائل کو جاننے کے لیے ہمیں فالو بھی کیجیے، اور ان مسائل کو ضرور دوسروں تک پہنچائیے تاکہ وہ لوگ بھی سیکھیں اور ان کے لیے بھی مسائل جاننا اور سیکھنا آسان ہو جائے اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔